اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ سی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم کورس QC2 کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور آخری صفحے کا ہم آج تیسرا اشارہ پڑھیں گے۔ ہم نے اس سب کورس میں 5 صفحات پڑھنے تھے اور ہر صفحے کو ہم نے 4 اشاروں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور آج ہم اس کا تیسرا اشارہ آخری صفحے کا پڑھیں گے، یعنی ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے الحمدللہ۔ اور یہ سب آپ لوگوں کی شوق لگن کی وجہ سے اور اتنے خلوص سے جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ سارے اشارے اپنے 5 انگلیوں پہ ان 5 صفحات کو ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اشارے ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ ہینڈ ریز کیجئے، کون درجی پروین عابد، پہلے سعدیہ روہیل آپ پہلے اور دوسرے صفحے کے کروا دیں، اور پروین عابد آپ تیسرے اور چوتھے کے کروا دیں، ٹھیک ہے؟ نسیم جی اختر میم۔ 5ویں کے کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی کرائیے۔ جی میم۔ میم فرسٹ پیج کا ہے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، اور شارٹ کیز ہیں ان کی تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ شاباش۔ سیکنڈ پیج کی ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے۔ ویری گڈ، اور شارٹ کیز ہیں، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ویری گڈ۔ جی اب نیکسٹ۔ تیسرے جی صفحے کے ہیں، پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ شارٹ ہے، آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ شاباش، اور ویری چوتھے گڈ۔ صفحے کے ہیں، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے؟ اور ان کے شارٹ ہیں، وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو الحمدللہ ہم نے 4 صفحات مکمل کر لیے۔ آپ نے یہ بھی آج 5واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بھی 4 اشارے تھے۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، اس انگلی پہ آ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ و ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ تو الحمدللہ ہم نے خلیفہ پر سوال اور اسما کی تعلیم پڑھ لیا۔ آج ہم سجدہ اور ابلیس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 اشارے آخری صفحے کے بھی آسان ہیں ہمیں۔ الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لیے، اب ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں تیسرے اشارے کا۔ اس کا دیکھتے ہیں پہلے پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے۔ تو پہلے ہم اس کے اسباق ایک دفعہ بھی دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ بھی دیکھیں گے۔ پہلا سبق ہم اس سے یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا انہوں نے حیثیت بخشی کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر۔ دوسری بات، تکبر اور حسد جو ہیں وہ شیطانی صفات ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں کفر کی طرف لے جائے گی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اور یہ ہمارے اپنے آپ پہ ہی ظلم ہوگا۔ اور گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیے۔ آئیے دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے۔ پہلی لائن میں 2 نئی الفاظ، دوسری میں بھی 2، تیسری میں 4 ہیں، آخری میں پھر 2 ہیں، لیکن ایوریج ہم دیکھیں تو پھر 3 یا 3 سے کم ہی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جی تلاوت کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ تلاوت کے لیے ہینڈ کون ریز؟ پروین عابد آپ نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ جی میں کر لیتی ہوں میڈم۔ جی چلیں آپ کر لیجیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق صدق اللہ الله العظیم. العظيم. جزاک اللہ خیرن. اتنی پیاری سسٹر نے تلاوت کی ہے. اب شکریہ. تلاوت سنتے کے ساتھ ساتھ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ ہمیں ان میں سے کون کون سے الفاظ کی سمجھ میں آ رہی ہے، یا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کسی کا مطلب آتا ہے تو کسی کی حیت ہمیں پتہ ہے. تو کوئکلی انمیوٹ کر کر کے آپ بولتے جائیں، ہم دیکھتے ہیں. واو کا مطلب تو سب کو آتا ہے، اور یہاں پہ اور کا مطلب ہے. باقی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا قسم بھی مطلب ہوتا ہے، اور حالانکہ اس جب یہ دونوں حروف ہیں. کل کس کے کون سے ہم نے ٹیبل کہا. کا سکھا؟ کل کہا نہ ہم نے. ہم نے کل نہ ہم نے کہا. ویری گڈ. للملائکتی دو فرشتوں ٹکڑیں گے، فرشتوں لی اور الملائکتی. ٹھیک ہے، ملائکہ بھی کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف جر ہے. لی لیے سے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں تو زیر کے ساتھ یہ مل رہا ہے نا، ملائکہ تسجدو، لیکن اگر یہ خالی اس ہوتا، اس پہ کوئی حمزہ کا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ملائکہ اسجدو. اسجدو اسجدو. سجادہ، اسجدو. ہمیں پتا سجادہ نصرہ کے باب سے، اور یہاں بھی پیش ہے تو یہ اس کے شروع میں بھی پیش ہوتی ہے. امر ہو جاتا. جی، تو یہ امر ہے. اسجدو جمع امر ہے. اسجدو، تم سب سجدہ کرو. لی آدمہ، حضرت آدم علیہ السلام کو. تو یہ ایک طرح سے نیا لفظ بھی ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس سے ناصرہ کے باب سے سمجھ آتی ہے تو ہمارے لیے بہت نیا بھی نہیں ہے. الحمدللہ. فسجدو، دو ٹکڑے کریں گے، فا اور سجدو. سجدو آپ سمجھتے ہیں، اس کا جمع غائب کا صیغہ ہے. اللہ، سوائے، مگر کے معنوں میں بھی آتا ہے سوائے. ابلیس، ابلیس. ٹھیک ہے. ابا یہ نیا لفظ ہے، ہم اس کو آگے دیکھیں گے. واستکبرا بھی نیا ہے. وکانا، کانا کا کیا مطلب ہے؟ ہو گیا. ہونا، ہو گیا یا تھا. من الکافرین، من حرف جر سے الکافرین، کافر کی جمع یا نون والی جمع سالم ہے. الحمدللہ. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اور یا ہم نے کہا، آدم، اے آدم. اے یا جو ہے آدم. حرف ندا ہے. یا ایوہا، ایوہا. ٹھیک ہے، تینوں کا مطلب یا ہوتا ہے. یہ حرف ندا ہے، تو کسی کے بھی ہم ٹکڑے نہیں کرتے. اب یہاں بھی اسکن. یہاں بھی اسکن. بیٹھ جائے گی، کیونکہ جو تیسرے والے اس حرف پہ آتا ہے نا، وہی ہاں وہی والا درمیان والے پہ آتا ہے، ساکنا کا وہی رہا. تو یہ بھی ناصرہ کے باب سے سکنا سے اسکن. اسکن کا مطلب ہے امر کا، امر. رہو رہو. ٹھیک ہے. انتا، انتا تم. و زوجو کا، و اور زوجو کا، دو ٹکڑے کریں گے نا اس کے بھی، تمہارے. زوج اور کا. زوجو زوج کا اصل میں مطلب ہوتا ہے لائف پارٹنر، جو بیوی یا ہسبینڈ کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی. اسکن کہاں؟ الجنت، جنت میں رہو. ٹھیک ہے. جنت ہے. وقلا، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، یہ ہم آگے بات کریں گے. دوسرا دو نقطوں والا کاف والا تو کل ہے نا، کہ یہ کل ہے کھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تسنیہ کا، دو کا صیغہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا اور ہم، اور یہ اگر ہم دو سے کریں تو ہم ہما کہتے ہیں، ہما. اس طرح سے کلا، تم دونوں کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے اور ڈیٹیل دیکھیں گے. منہا، دو ٹکڑے کریں گے، حرف جر منہا. ہاں، مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جنت. ویری گڈ، جنت، کیونکہ یہ تا کی نشانی ہے، یہ مؤنث ہے. ویری گڈ. یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے، رغدا. یہ اس کو ہم دیکھیں گے. حیثو بھی شاید آپ کے لیے نیا ہے، جہاں، کہیں بھی. شیتما، یہ بھی دو والا ہے. شیتم سے شیتما، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. ولا اور نہ. تقربا، یہ بھی ہمارے لیے نیا لفظ ہے، یہ بھی دو والا ہے. ٹھیک ہے، میڈم تسنیہ لیکن اس کو اردو سے ہمیں ملتا ہے نا یہ قریب نہ جاؤ. جی قریب نہ، وہ ہم آگے ابھی ڈیٹیل پڑھیں گے. حاضہ ہی، حاضہ ہی کا کیسے اشارہ کریں گے؟ مؤنث کا، لیفٹ ہینڈ سے مونس لیفٹ ہینڈ مؤنث کا. ٹھیک ہے، 45 ڈگریز پہ.
اس हाज़िही शजरता, अब ये मुअन्नस का क्यों इस्तेमाल हुआ कि शजरता ये भी मुअन्नस है, जैसे जन्नता के लिए हा था इस्तेमाल हुआ। देखिए अब हम इन बातों की समझ आने लग गई है, ठीक है। इस दरख्त के पास, फतकूना वरना, फात तो फिर, वरना मबादा बहुत मानों में आ जाता है, वरना तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, हो जाओगे जालिमों में से। इसको भी हम देखेंगे, वो पिछले वाली भी हमने बात करनी है कि उसमें जो था अकुल वाली भी याद करवाइएगा लेसन के अंदर। अब हम इसका लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं, ठीक है। वाह और इस जब, कुलना हमने कहा, लिल मलाइकती फरिश्तों से। अब देखें मैंने तर्जुमा किया है, कुलना का मतलब क्या होता है, हमने कहा, ठीक हमने है। कहा, जब हमने कहा लिल मलाइकती फरिश्तों से, ली दो टुकड़े करेंगे, अल मलाइका तो ली और अल मलाइकती, ठीक है। अल करना अगर आपने टुकड़ा बनाना है। उसजुदू सजदा करो, ली आदमा आदम को, फसजदू पस उन्होंने सजदा किया, फाल अदा करेंगे दो टुकड़े हो जाएंगे, इल्ला सिवाय इब्लीस के। अबा, अबा का मतलब है इनकार किया, उसने इनकार किया, ये माजी का पहला सीगा है, हम इसकी 6 चाबियां भी देखेंगे, ठीक है। अबा उसने इनकार किया, ये माजी का पहला सीगा है इसका। वस्तकबरा और तकब्बर किया, इस्तकबरा ये अभी फेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मजीद फे के फेल है। वाह और काना और वो हो गया, मिनल काफिरीन काफिरों में से। तो उसजुदू, अबा, इस्तकबरा ये नई अल्फाज हैं, इनको एक दफा दोहरा लेते हैं। उसजुदू सजदा करो, तुम सब सजदा करो, मेरे साथ दोहराइए आप लोग भी। उसजुदू ली आदमा, सजदा करो आदम तुम को। सब सजदा करो आदम को। सजदा करो तुम अबा सब। उसने इनकार किया, अब्बा उसने इनकार उसने किया, इनकार किया। अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बर किया, और तकब्बर किया, और वस्तकबरा तकब्बर किया, और तकब्बर किया। तकब्बर किया, ठीक है। अब नए लफ्ज है हमने पक्के कर लिए, और वो हो गया काफिरों में से। यानून वाली जमा देखिए, सजदा जो है वो सिर्फ हम अल्लाह के लिए होता है, ममूद क्योंकि हमारा वो, ये सिर्फ वही सजदा कर सकते हैं। अब यहाँ जिस सजदा का जिक्र है, ये अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए हुक्म दिया कि उनको सजदा करें, कोई इबादत नहीं कि जो उनकी इबादत करनी थी, ठीक है। और ये जब सजदा किया फरिश्तों ने, ये तो अल्लाह के हुक्म को उन्होंने माना, और ये ताज़ीम के लिए था, ना कि इबादत के तौर पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज सजदा हम कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह ताला को जायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाना था, उनको इतना उन्होंने एक इकराम दिया, इतना ये मकाम दिया कि फरिश्तों से कहा कि उनको ताज़ीम के लिए सजदा करें, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमने बात रखी, ताज़ीम के लिए था, ना कि इबादत के तौर पर। तो फरिश्तों ने जो अल्लाह के ये सजदा उनको किया, वो अल्लाह के हुक्म की अताअत की, ठीक है। यानी अल्लाह के हुक्म को मानकर और अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम की इबादत नहीं की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं की। उन्होंने अल्लाह ताला की अताअत की, एक तरह से अल्लाह की ही इबादत की, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उनको इतना इकराम अल्लाह ताला ने दिया कि उनको ताज़ीम के लिए था, तो ये ताज़ीमन सजदा था, ये हमने याद रखना, क्योंकि हम कहते हैं ना सजदा तो किसी और को हम कर ही नहीं सकते। अब जरा इमेजिन करें कि हमारे सारे जद्दे अमजद ही हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं, उनके लिए कितना बड़ा इकराम है। ये क्या मंजिर होगा, कितना खूबसूरत मंजिर रहा होगा कि जब सब फरिश्ते उनको सजदा कर रहे हैं, उनके आगे झुक गए, उनकी इतनी ताजीम कर रहे हैं, इतनी ताजीम अल्लाह ताला ने दी। सवाल अभी बाद में लेते हैं। तो एक्सक्यूज मी इसके, मैम, जी जी, वो अजान हो गई है तो वो कहना वो था मुझे थोड़ी देर किसी बाद ने स्टार्ट। रिक्वेस्ट की थी कि 10 मिनट पे कर ले तो बाकी लोगों को भी पढ़ने का मौका मिल जाए, ठीक है। बस अच्छा 5 मिनट के बाद, हाँ चलो जी, ठीक मैंने है। जी ओके स्पेशल ओके। रिक्वेस्ट पे मैंने, थैंक यू, ठीक है। तो अब इतना बड़ा आजाज अगर अल्लाह ताला ने इतना इकराम दिया, तो हमें भी इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सब क्या कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह,
الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعظیم کے قابل سمجھا انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو. دیکھیے اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تو شیطان نے ابا، اس نے انکار کیا، استکبر اور تکبر کیا، اس لیے کہ اس کے اندر حسد تھا. اور جب پھر اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کا تھا تو میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بیسیکلی تو جن تھا، بلکہ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کہ یہ تو مٹی سے بنا تو میں تو آگ سے بنا. اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تکبر اس کو ہوا اور حسد اس کو ہوا کہ ہیں اتنی تعظیم اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں تو میں تو اس سے بہتر ہوں، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یعنی کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. کیونکہ سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ عاجزی کی، انکساری کی. اور سجدہ نہ کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر اور سرکشی کی. اور اللہ تعالیٰ تکبر کو اور سرکشی کو بالکل پسند نہیں فرماتا. اسی لیے تو پھر نافرمانی کر کے تو پھر وہ جو ہے رجیم ہو گیا ابلیس، اسی وجہ سے. تو سجدہ جو ہے عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، اور سجدہ نہ کرنا تکبر سرکشی کی علامت ہے، جو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتے. اب حدیث دیتے ہیں کہ سجدہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے، کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے تو جہنم کی آگ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر ایک دفعہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. کتنی اہمیت ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں وہ کہتے ہیں میں رہنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک برائی مٹا دیتے ہیں، اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. امیجن کریں، ایک سجدے سے ایک نیکی بھی لکھی گئی، ایک برائی بھی مٹ گئی. ہم تو کچھ نہ کچھ ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں جانے میں انجانے میں، اور ایک درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے. تو سوچیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کے سجدے تو ہم کرتے ہیں، پھر زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، اس میں سجدے کریں، اور سجدہ میں دعا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سجدہ شکر ہم کر سکتے ہیں. ایک دم سے کوئی آپ نے اچھی خبر سنی، وہ جہاں آپ بیٹھے ہیں جس حالت میں اب ایک دم سجدہ شکر کرتے ہیں. آپ دیکھو گراؤنڈ میں کھلاڑی جیتتے ہیں تو اسی وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ نوٹ آپ نے کی ہوگی بات، یہ سجدہ شکر ہے. تو یہ بھی ہمیں جہاں موقع ملے یہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، اور سجدہ تسلی سے کریں، جلدی نہیں پڑی ہوئی ہے، آرام سے پڑھیں سجدہ کے تسبیحات. اور پھر جب بیٹھے پھر بھی سیدھا بیٹھیں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں اور پھر اچھی طرح سے تسبیحات کریں. تو سوچیں، نہ صرف کہ ہمیں ایک نیکی ملتی ہے، ہماری ایک برائی بھی مٹا دی جاتی ہے، اور ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم نے یہ آیت دیکھ لی. اب ہم اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَقُلْنَا، ابھی ہم نے پڑھا اور ہم نے کہا یا آدم، حرف ندا ہے، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، انتا و زوجو کا، تم اور تمہاری بیوی. اسکن کی ہم نے بات کر لی. اسکن کا مطلب ہے رہو یا رہ. ٹھیک ہو گیا؟ ساکانہ سے ابھی ہم اس کے 6 چابیاں کریں گے. انتا، تم، ہم نے ضمائر کے ٹیبل کیے تھے نا، یہ انتا کا اشارہ تھا، ہے نا، ایک انگلی سے سامنے. زوجوں کا، تمہاری بیوی، دو ہم اس کے حصے کر لیتے. الجنتا وکلا، کل کا مطلب ہے کھا، یہ دیکھیں یہاں، اور کلا کا مطلب ہے تم دونوں کھاؤ. اس کو کہتے ہیں تسنیہ، تسنیہ دو کے لیے.
اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے، تو عربی میں واحد پھر تسنیہ، دو کے لیے پھر جمع، دو سے زیادہ کے لیے جمع. تو یہ والا کل ہم نے یاد رکھنا، یہ سمپل والا کاف ہے، نقطے والا کاف نہیں ہے. وہ کل، کل وہ کہہ، یہ کل کھا، کلا تم دونوں کھاؤ. ریوائز کیے، دہرائیے میرے ساتھ، کلا تم دونوں کھاؤ، کل کلا کلا کھا، تم تم دونوں دونوں کھاؤ. دونوں کھاؤ. کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، اور کل کھا. کلا ٹھیک ہے، تم دونوں کھاؤ. دونوں کھاؤ، یہ اس کو ہم تسنیہ بھی بولتے ہیں. میڈم یہ امر ہو گیا نا پھر؟ جی بالکل امر ہے، بالکل امر ہے. منہا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس میں سے، ہا جنت چونکہ مونس ہے اس لیے ہا لگا. رغدہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، آپ رغبت سے یاد کر لیں. با فراغت، رغبت سے، رغبت سے ملتا جلتا ہے نا، شوق سے. با فراغت، ہم جتنا دل چاہے اتنا یہ نہیں کھاؤ، با فراغت کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ شوق سے کھاؤ. رغدن، اس کو یاد رکھیں، یہ آگے ہم پھر فیل پڑھیں گے. ہے سو جہاں سے، شے تما تم دونوں چاہو، شے تم سب نے چاہا، شے تما تم دونوں نے چاہا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں سب تسنیہ والے آ رہے ہیں. شے تما، اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. شے تما تم دونوں نے چاہا، میرے ساتھ بولیے. شیتما، تما شیتما تم دونوں نے چاہا. چاہا، شے تما تم دونوں نے چاہا. تو یہ ہم نے شیتما تم ہاں دونوں نے چاہا. دونوں نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ، دونوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں رہیں اور جہاں مرضی جو ہے سے اور بافراغت کھاؤ. ٹھیک ہے سو جہاں سے، شیتما تم دونوں نے چاہا، اس میں سے وہاں سے آپ لوگ کھائیں. لیکن ساتھ کیا کہا؟ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. نہیں کا، لا تقربا، مت جا قریب ایک کے لیے. اب دو کے لیے لا تقربا، مت جاؤ قریب تم دونوں. یہ سارے تسنیہ کیا ہیں؟ لا تقربا، اس کو بھی ریوائز کر لیجیے. لا تقربا، مت جاؤ قریب تم دونوں. ٹھیک ہے، لا یہ نہیں تقربا تقربا مت جاؤ 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 قریب قریب تم تم دونوں. دونوں. لا تقربا، تو ہم دو سے اس کا اشارہ کریں گے. لا تقرب، مت جا قریب، لا تقربا مت جاؤ قریب. کس کے پاس؟ حاضہ شجرہ، اس درخت. شجرہ ہمیں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، شجر چونکہ مونس ہے تو حاضہ ہی آیا، اس درخت کے پاس. فتقونا، اب ایکچولی یہ اب آگے پڑھیں گے. دیکھیں فتقون، فتقونا، یہ بھی اس طرح سے یاد رکھیں. فتقونون نہیں ہوتا نا تم سب ہو جاؤ گے، فتقونونا ہوتا ہے نا. یہ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ فا کے ساتھ کیا چینجز آتی ہے. آپ نے بس سمپل یاد رکھیں کہ فتقونو تم سب ہو جاؤ گے، تو فتقونا جو ہے تم دونوں ہو جاؤ گے. یہاں سب دو کے سیغے ہم نے یاد رکھے، اس کو بولتے ہیں تسنیہ. تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. یعنی منع کیا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر دے، یا جو گناہوں والی جگہ ہے یا جس سے برائی والی جگہ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. چلیے اب ہم یہاں بریک کرتے ہیں، 10 منٹ کی نماز کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.
जी, नमाज की ब्रेक के बाद खुशामदीद। उम्मीद है ज्यादा लोग वापस आ गए। तो फिर हम अब शुरू करते हैं अपना सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी जमा सालिम है या नून वाली, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जमा देख लिया, अब हम इसकी शरह देखते हैं। आप लोगों को मैं ये आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी आ रही है। कि अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनके आराम की सारी सहूलियात उन्हें अता की। अगरचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया था, लेकिन तरबियत और आजमाइश की गर्ज से इब्तदाई तौर पर इन्हें जन्नत में रखा गया। अब इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और तमाम बनी नूह इंसान के लिए ये इशारा था कि असल ठिकाना जन्नत है, इसलिए शैतान की पैरवी करके अपने इस ठिकाने को जाया मत कर दो। ये एक तरबियत करनी थी, ये बताना था कि असल ठिकाना यही है, वापस इधर
جنت میں آنا ہے آپ لوگوں نے، اور اگر شیطان کے بہکاووں میں آ کے تو اپنی اس ٹھکانے کو، اس جنت کو ضائع نہیں کرنا۔ اب جیسے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، دیکھیں جنت میں ایک درخت تھا جس سے روکا گیا۔ اب آج کل ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، بہت سارے درخت نہیں ہیں، میڈیا کو دیکھ لیں، انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، ٹی وی، میگزینز، اور اتنے ماحول، دیکھیں ان کا بہت فائدہ بھی ہے۔ اب الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے میں گھر بیٹھے آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، آپ اپنے اپنے گھر بیٹھ کے تو اٹینڈ کر رہے ہیں، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس میں بہت ساری بری چیزیں بھی ہیں، تو یہ بھی سمجھنے اسی طرح کے درخت ہیں جو شجر ممنوعہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سارے ہیں جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ کیونکہ ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین کہیے سب۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھے، بعض وقت یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس طرح کی میڈیا ہے خراب برا والا، انٹرنیٹ، ٹی وی پہ کیا زیادہ تر الٹے سیدھے پروگرام ہے، صحیح پروگرام بھی ہوتا ہے، خبریں بھی ہوتے ہیں، تو اس میں اشتہار عجیب سے لگا دیتے ہیں، ڈفرینٹ میگزینس برے والے ہیں، اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جیسی ہماری کمپنی ہوتی ہے اسی طرح سے وہ ابھارتے ہیں کہ نہیں نہیں چلو یہ دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اچھے ماحول، اچھی کمپنی میں ہوں گے تو ہم اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو شجر ممنوعہ کہا، تو یہ جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں دور رکھنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ترجمہ ہم نے کمپلیٹ کیا، شرح بھی اس کو سیکھیے اور پھر ایک دوسرے کو سکھائیے، الحمدللہ۔ اب ہم اس کا رننگ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو انکار اور تکبر، اور وہ کافروں میں سے ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکبر اور سرکشی اور حسد اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اطمینان سے۔ رغدن کا ان کا مطلب اطمینان سے بھی، با فراغت بھی، تو ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس کو ریلیٹ کر کے، رغبت سے ہم اس کو رغدن کو یاد رکھ سکتے ہیں، غین آتا ہے نا۔ اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں۔ تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بری چیزوں سے دور ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے شرح بھی دیکھ لی، اور اب ہم اس کے اسباق دوبارہ جو ہیں وہ کریں گے ریوائز، اور پھر دعا اور پلان۔ جی آپ میں سے بلکہ کوئی اب اسباق اس کے بتا دیں، کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی اقرا جاوید آپ بتائیے، اس کے اسباق ریوائز کرائیے۔ اقرا آپ سن رہی ہیں مجھے؟ کوئی اور اقرا کروا دے، نماز پڑھ رہی ہے، ہاں کوئی اور کروا دے، کوئی کروا دے انمیوٹ کر کے۔ میں کروا دوں۔ جی آپ کروائیے، مسز خلیل آپ کروائیے۔ اللہ نے حضرت آدم کا اکرام کیا، فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر۔ تکبر اور شاباش۔ حسد اس شیطانی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور گناہ چوتھا کی جگہوں یہ کے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت قریب جاؤ، بھی مت جاؤ۔ پھر قریب جائیں گے تو اس میں انوالو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گناہ کی جو ہے ہم نے اس سے ہم یہ 4 اسباق ہم نے سیکھے۔ اب ہم نے مطالعہ کیا غور و فکر کے ساتھ، تصور اور احساس کے ساتھ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کیا کریں گے کہ اے میرے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ سب کہیے آمین۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ پھر ہم اپنا آمین۔ احتساب کرتے ہیں
کہ بھئی اس دعا تو مانگی، اس کے لیے ہماری کوشش کیا ہے، ہم کچھ کر بھی ہیں کہ نہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسمارٹ سا پلان بناتے ہیں. مثلاً ہم ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ اے اللہ انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا یا کروں گی. پھر ہم نے کوشش بھی کرنی ہے نا. اگر آپ نے دیکھا کمپنی آپ کی چنوس کو چینج کرے، ایسی جو جگہ نہیں پتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، ادھر نہیں جانا، تو ہم نے پلان بنا کے اور پھر اب اس پہ انشاءاللہ عمل کرتے ہیں. اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ہم پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں الحمدللہ. اب اس سبق میں آنے والے اسما اور افعال دیکھ لیتے ہیں. جو اسما آتے ہیں ہم ان کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیکھتے ہیں. جی زوج کی جمع ازواج، ٹھیک ہے. زوج ایکچولی پارٹنر یعنی میاں یا بیوی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. زوج ازواج یہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ کیا. جنت کی جمع جنات. اب یہ الف تا والی ہے، اس کو سالم جمع ہی کہیں گے، یہ جمع مکسر ہے. ایک اور بھی تھا، ہاں شجرہ تھا، اس کی جمع ہے اشجار. اشجار. یا دیکھیں ایک ہم نے جمع سالم سیکھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو پہلا لفظ جیسے مسلم ہے تو مسلمونا مسلمینا، ٹھیک ہے، یانون یا وانون بنتی ہے. اور اگر مؤنث ہوتی تو اس میں الف تا لگاتے ہیں، جیسے جنت سے جنات. زوج سے ازواج اور شجرتا سے اشجار، یہ دونوں ان کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، جمع تکسیر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ کو فیملیرٹی ہونی چاہیے اس سے. اس کو ٹوٹی ہوئی جمع بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہم نے مسلمن سے بنایا، مسلمن سے مسلمونہ بنایا تو مسلمن پورا تو رہا نا ویسے ہی. تو اس میں یہ لفظ ویسا نہیں رہتا. دیکھیں نا، تا یہاں چلا گیا اور الف اور را آ گیا ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس میں اس سے پہلے بیچ میں الف آ گیا، شروع میں بھی حمزہ آ گیا. تو یعنی یہ وہ لفظ ایز سچ پورا ویسا نہیں رہتا سالم کا سالم. تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع بھی کہتے ہیں، جمع مکسر یا جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہم اوریجنل لفظ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ اس کی ٹوٹ شکل جاتا ہے، وہ باقی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں وہ ویسا نہیں رہتا جیسا وہ تھا. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، ان کو ریوائز کریں گے. جتنی ہم نے پڑھی ہے نا ان کو ہم دوبارہ اکٹھا کر کے کریں گے. تو الحمدللہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے 3 حرفی. جے اب آپ لوگوں نے کروانے ہیں ماشاءاللہ، سب آپ کو ہوتے ہیں. کون ہاتھ کھڑا کیجئے، 6 چابیاں کون کرائے گا؟ ساجدہ کی چابیاں. جی نسیم اختر آپ کروائیے ساجدہ. باب ناصارہ سے ہے، سجدہ باب ناصرہ ہے اور اس کا مادہ ہے سین اس نے جیم سجدہ دال. کیا، ٹھیک ہے. ہاں جی اس نے سجدہ کیا. سجدہ یسجد اسجد ساجد مسجود سجود. اس نے ویری سجدہ گڈ. کیا. ہاں سکانہ کا کروائیے. اقرا جاوید اگر آ گئی ہیں یا سعدیہ روحیل آپ کروا دیں. میم میں آ گئی ہوں. ہاں چلے آپ کروا دیں. ہاں ساری نماز پڑھ لی تھی. سوری مجھے ٹائم زیادہ لگ نہیں گیا. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات. سکانہ ساکانہ یسکنو اسکن ساکنن ڈیش ساکانن. سکانہ، شاباش. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس اور ہے ہاں تقربا. یہ ہے قاربہ. یہ زیر آ گئی نا دوسرے حرف پہ، آئین کلمہ پہ، تو یہ سمع کے باب سے ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو کس نے کرا؟ سعدیہ روحیل آپ کروا دیں. جی میم. قاربہ وہ قریب ہوا. قریبا یقربو اقرب، قریب مقروب قربن. قربن، قرب اور قریب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں وہ قریب ہوا. ویری جی. گڈ. دیکھیں ہم یہاں 6 کرتے ہیں. آپ خود سے کوشش کیا کیجیے کہ ان کے پورے سارے سیگے بنائیں، پوری اس کا ٹیبل بنائیں خود سے. میم جو بک میں ہے نا اس میں اسم مفعول میں لکھا ہوا ڈیش، یہ قاربہ کا. دیکھیں کسی میں یہ لکھ لیتے ہیں، ویسے بک کو مین آپ فالو کریں. مین جو ہے نا بک زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے. مطلب ٹھیک ہے بن سکتا ہے، استعمال نہیں ہوتا. جو ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے تھے کہ بننے کو تو بن سکتا ہے، جنرلی استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میم. ڈیش کا یہ مطلب ہے. تو اگر بک میں ڈیش ہے تو پھر ہم ڈیش ہی کریں گے. اب دیکھیں ظالمہ یظلمو، یہ اب دارابا کے باب سے ہے. دیکھیں ہم نے سارے ناصرہ سامعہ دارابا باب آ گئے. جی ظالمہ کا سسٹر منیبہ آپ کروا دیجئے. جی ظالمہ یظلم ازلم. ازلم.
ظالم مظلوم ظلم، شاباش. دیکھیں ظلم. اب ہم نے غور کیا نا آپ نے یہ بات کہ نصرہ کے باب کا امر جو ہے وہ پیش والا بنتا ہے، حمزہ پیش ہے. باقی یہ بھی ون فتح کا بھی آئے گا، وہ بھی حمزہ زیر والا ہی لگے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھے، ٹھیک ہے. صرف نصرہ والا جو ہے اس میں پیش ہوتی. تو الحمدللہ کالا کانا آیا اس میں، کلنا تو وہ تو سب کو آتا ہے. کون بنائے گا؟ جی عظما شاید کالا کی شابیاں کرا دیجیے آپ. کالا یقول کل فاعل مقول قول. شاباش. ابا، اب یہ کمزور فعل جو آیا ہے، نیا فعل آیا، ٹھیک ہے. یہ سا بھی ابھی ہم نے نہیں کیا، یہ اس کا کوڈ ورڈ یہ بنتا ہے ابا. اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے. یا با، وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. ای با، انکار کر. آبن، مابیون، ایباؤن. ایک دفعہ سب ریوائز کی، ایک دفعہ کوئی اور بھی کروا دے، پروین عابد آپ کروا دیں، اور سب میوٹ کر کے اپنے آپ کو ریوائز کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ بولیں گے. جی جی میم. کروائیے سسٹر پروین آبا، کرائیں. آبا، یابا، ایبا، آبن، معابی، معابیون، ایباؤن. اس نے میں نے کہا انکار تھا کیا. میوٹ کر کے آپ ساتھ ساتھ کریں گے. دیکھیں اس کو نا سسٹر تھوڑا سا جھٹکے ساتھ. بیون، یا ٹھیک ہے. با، حمزہ ہے نا، حمزہ پہ جزم ہے نا. آبا، آبا، یا یا با، یا با، ای با، با. ایبا، آبین، آبن، بیون، بیون. ما ای با ان، معبیون، ای با ایباؤن. اس ٹھیک نے ہے. انکار کیا. اس نے انکار کیا. یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے تو، لیکن ہم اب اس کا وقلا، اب یہ اسی طرح سے ہی ہے. اقلا، اقلا نصرہ کے باب سے ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. اقلا، اس نے کھایا. جی اس کو بھی کروا دیں مسز خلیل، آپ کروا دیں. نفیسہ آپ کرا دیں، سسٹر نفیسہ. نہیں میں کراتی ہوں. آکالا میں نے کہا شاید یا آپ. کلو، کل جی کلو، کل. اکل، اکل، آکلون، آکلون. معقول، ما آکلن، ما اب اس میں بھی معقلن، معقول پڑھیں گے. دیکھیں حمزہ پہ جزم ہے. معقول، 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 آکل. اس نے کھایا. اکلون، 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 عقل، اکلون. آئی اس نے تھنک معقول، میم یہ ہم نے پہلے بھی معقول. پڑھا ہوا ہے اکالا. جی یہ آئی تھنک پہلے بھی پڑھا ہوا ہے معقول اکالا. ہم نے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ قسم نہیں معقول. اکالا کا ٹیبل. معقول. ہاں کہیں آیا پڑھا ہوگا ہم نے. ہاں ہاں پڑھا ہوا پڑھا ہوا پہلے بھی پڑھا ہوا، ٹھیک ہے. پر 6 چابیاں تو ہم پکی، یہ بھی ایک ناصرہ دفعہ کے پڑھ بعد دینا سے. میں لگ گیا. جی کون؟ اچھا آکالا سسٹر نفیسہ اب آپ پڑھیں. یا کلو. سسٹر نفیسہ آپ پڑھتی ہیں، کوئی بات نہیں. سسٹر نفیسہ آپ پڑھیں اور سب لوگ میوٹ کر کے ان کے ساتھ پڑھیں گے. شاہ کا میڈم. اکالا کا. آکلا، اس نے کھایا. یا کلو، کل. یا کلو، آکلو، کل، آکل، معقولو، معقول، عقلو، عقلو. اکلون، عقل. ٹھیک ہے. یہ 2 نقطیہ کاف والا نہیں ہے، یہ سمپل کاف والا ہے. 2 نقطیہ والا جو ہوتا ہے تو وہ اس میں قالا، ٹھیک ہے. قالا یقول قل، وہ بھی نصرہ کے باب سے ہی بنتا ہے اور اس کا کالا کوڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حمزہ والا ہے. دیکھیں یہ ویسے کمزور نہیں ہے، یہ حمزہ والا ہے. یہ حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے. ابا میں حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے. یہ کمزور ہے، یہ کمزور نہیں ہے. یہ امارا کی طرح سے آپ یا جیسے کر لیں، اکالا امارا کی طرح، ٹھیک ہے. یہ کمزور نہیں ہے، اس میں صرف حمزہ ہے. کالا جو ہے وہ کمزور ہے. آگے سمجھ میں بات؟ فائنل کوئز آ رہا ہے نا، تو ہمیں ساری چیزیں آتی ہیں الحمدللہ. میڈم یہ جو آبا ہے یہ جی کمزور ہے، لیکن کمزور بھی ہے آکلا اور آپ نے حمزہ والا کمزور بھی ہے. اکالا کمزور نہیں ہے، یہ صرف حمزہ والا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں حمزہ ہے نا، حمزہ صاف آ کمزور رہا ہے نہیں. یہ. اس میں میڈم حمزہ صاف آ بھی رہا ہے. ہے. ہاں شاہ پہ آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک. کمزور ہے. تو یہ سارے ابا جو ہے وہ حمزہ والا بھی ہے، کمزور اور کمزور حمزہ بھی ہے. والا دونوں. اکالا ہاں جو ہے صرف حمزہ حمزہ والا ہے. والا ہے، شاہ جو ہے وہ بھی شاہ حمزہ ہے، والا ہے. یہ بھی حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اس میں الف کمزور بھی ہے، بھی ہے. ہاں دونوں ہے. ہاں الف ہے. یہ اس کے نا دیکھا کریں پہلے والے سیکھے کی ساری غور سے آرام سے دیکھیں، گھبرائے نا کہ اس میں الف یا واو تو نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر یہ کمزور ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. کالا حمزہ بھی کمزور ایڈیشنل ہے، بھی ہو کالا بھی سکتا ہے، کمزور 2 آپشن بھی ہو سکتی ہیں. صحت مند حمزہ والا
अकाला, अमरा, अखजा, ठीक है। शाह हमजा वाला कमजोर, अबा हमजा वाला कमजोर। जी शाह का कौन करवाएगा? जी उस्मा शाहिद आप करवाइए। मैम और आबा और आकाला दोनों सेहतमंद है। नहीं अबा कैसे सेहतमंद है? या नहीं अबा आई तो हुआ नहीं उसके है। अंदर, अबा अबा के अंदर या कमजोर है, छोटी ये नहीं आई हुई। या है, आपने या कहा है, या है। हाँ, तो कमजोर अलिफ पैदा वाव और या आपने तीन देखने हैं हरूफ, अगर इनमें से कोई एक है, ठीक है, और अगर किसी पे ये हमजा नहीं भी डला हुआ और हरकत है तो वो फिर हमजा ही होती है, ये याद रखें। ये एंड में मैं आपको इसके जी डिफरेंसेस मैम। बताऊंगी, किताब के आपके एंड में बड़ा अच्छा पेज एक दिया, उसको पढ़िएगा, हमजा और अलिफ का डिफरेंसेस, बल्कि पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी। आखिरी सफ़े पे हमजा और अलिफ का फर्क बताया हुआ है, वो आप लोग पढ़ के आए, आपका होमवर्क है। उस्मा शाहिद आप शाह कराएंगी? शाह, यशाउ, शा, शाइन, शाबाश। मशीउन, मशीयुन, मशीअत,